موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کے لیے 2 اجر ہیں۔ اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ مملوک غلام جب وہ اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرے۔ اور ایک وہ شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو، وہ اس سے ہم بستری کرتا ہو، بس وہ اسے آداب سکھائے اور اچھی طرح سے مؤدب بنائے، اس کو بہتر زیور تعلیم سے آراستہ کرے، پھر اس کو آزاد کر دے اور اس کے بعد اس سے شادی کر لے، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ متفق علیہ، رواہ بخاری و مسلم، مشکوات المصابیح حدیث نمبر 11۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ گواہی دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب ان کا یہ طرز عمل ہوگا تو انہوں نے حدود اسلام کے علاوہ اپنی جانوں اور مالوں کو مجھ سے بچا لیا، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ بخاری مسلم، البتہ امام مسلم نے حدود اسلام کا ذکر نہیں کیا۔ متفقہ علیہ البخاری و مسلم، مشکوات المصابیح حدیث نمبر 12۔ حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیح کھائے، تو وہ ایسا مسلمان ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی امان حاصل ہے، سو تم اللہ کی امان اور ذمے کو نہ توڑو۔ رواہ بخاری، مشکوات المصابیح حدیث نمبر 13۔ حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ آپ کے صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد تھی، فرمایا، تم اس بات میں میری بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، تم چوری کرو گے، نہ زنا کرو گے، تم اپنی اولاد کو قتل کرو گے، نہ اپنی طرف سے کسی پر بہتان لگاؤ گے، نہ ہی معروف میں نافرمانی کرو گے۔ بس تم میں سے جو شخص یہ عہد وفا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا، اسے اس دنیا میں اس کی سزا مل گئی تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا پھر اللہ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اسے درگزر فرمائے اور اگر چاہے تو اسے سزا دے۔ بس ہم نے اس پر آپ کی بیعت کر لی۔ متفقہ علیہ، رواہ بخاری و مسلم، مشکوات المصابیح حدیث نمبر 18۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم نے میری تکذیب کی حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں، اور اس نے مجھے برا بھلا کہا حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں تھا۔ رہا اس کا مجھے جھٹلانا تو وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جیسے اس نے شروع میں مجھے پیدا کیا تھا، حالانکہ پہلی بار پیدا کرنا میرے لیے دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں۔ اور رہا اس کا مجھے برا بھلا کہنا تو وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں یکتا ہوں، بے نیاز ہوں، جس کی اولاد ہے نہ والدین اور نہ میرا کوئی ہمسر ہے۔ رواہ بخاری، مشکوات المصابیح حدیث نمبر 20۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اس پر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ وہ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ان سے درگزر کرتا ہے اور انہیں رزق وہاں پہنچاتا ہے۔ متفقہ علیہ، رواہ بخاری و مسلم، مشکوات المصابیح حدیث نمبر 23۔